تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ابھی تک بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کا ہی مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے 38ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور آج ہم یہودا کے بڑے گناہ کو دیکھیں گے جو اس نے تمر کے ساتھ کیا۔ لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، پچھلی قسط میں ہم نے یوسف کی زندگی سے کلام شروع کیا تھا، لیکن اس کو جاری رکھنے کے بجائے ہم نے اسے منقطع کر دیا، اور آج ہم یہودا اور تمر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی، تاکہ کالے کو ساتھ ساتھ رکھا جائے۔ یہ بات اگلے باب میں ظاہر ہوگی جو کہ یوسف کے کردار سے شروع ہوگی، جس کو ہم 39ویں باب میں بڑے واضح طور پر دیکھیں گے۔ دیکھیں، یہاں پر اس کے بھائیوں کا طرز عمل کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ یہودا، جس سے مسیح کو آنا تھا، ایک منفرد یہودا، لیکن اس کا کردار کیسا تھا؟ در حقیقت اس باب کی وجہ سے یہودا نے مسیح کے دشمنوں کو ماند کر دیا تھا۔ یہاں ہم یہودا کی جرت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بائبل مقدس کے خلاف بولنے کی جرت کی تھی، اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے بائبل مقدس کو روشنی کی کرنوں کی مانند کہا ہے جو کہ گندگی کے ڈھیر پر پڑتی ہیں، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ خوشبودار باغ میں معصوم نور ہے جو کہ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل مقدس سچ میں ایک روشنی ہے، پھر چاہے اس میں کوئی بھی کردار ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا پھر برا ہو، لیکن ہماری بائبل مقدس بہت ہی عظیم ہے۔ بائبل کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم یہاں پر یہودا کو دیکھتے ہیں جو کہ غلطی پر تھا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے غیر اقوام میں صرف چاندی کے 20 سکوں کے عوض اسے بیچا، اور وہ وہاں پر بہت بری حالت میں تھا، اور یہاں اس کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہودا جس نے مسیح کو غیر قوم کے ہاتھ میں کر دیا، اس کی حالت کیسی ہوگی جو کہ یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے۔ 2000 سال پہلے اس کی حالت کیسی ہوگی، یہ باپ ہمیں واضح بتاتا ہے۔ آپ ہمیں اس کہانی کے متعلق بتائیے، یہ کیسے ہوا؟ یہودا کا تمر کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ دراصل بنیادی طور پر اس کہانی میں روشنی کا کوئی پہلو یا جھلک بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بس تمر، جسے میں اندھیرے میں موم بتی کہوں گا، یہودا کا گھرانہ اندھیرے میں ہے، اور یہودا اخلاقی تباہی کی حالت میں ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس باب کے آغاز میں وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ایک ادلامی آدمی کے پاس گیا، وہاں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ اس ادلامی آدمی کی بیٹی تھی، اور وہ اس سے پسند کرنے لگا اور اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور کی، اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی تمر نامی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، جس کے تعلق سے کہانی میں ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس کا بڑا بیٹا بہت ہی زیادہ بدکار تھا، تو اس لیے خداوند نے اسے مار دیا تھا۔ لیکن تمر ایک جوان لڑکی تھی جو کہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہودا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اسے بیاہ دیا تاکہ اس کے بھائی کا نام چلے، اور جب اس کے بھائی کو پتہ چلا تو وہ اپنا نفتہ زمین پر ہی گرا دیتا، اور یہودا اس کو اپنا تیسرا بیٹا دینے سے ڈرا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ عورت بدشگن ہے، اور میرا جو بھی بیٹا اس کے پاس جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا بیاہ اس کے ساتھ نہیں کیا، اس لیے وہ کسبی عورت بن کر اس کے پاس گئی، اسے مشکل میں ڈالا، اور وہ یہودا سے حاملہ ہوئی۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ بس اس سے جسمانی قربت میں تھی جب وہ حاملہ ہوئی،
लेकिन जब उसे पता चला कि ये गुनाह के सबब से हामला हुई है तो वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन वो भी बहुत चालाक थी। उसने उसके रहन को ले लिया था, यानी कि उसकी मोहर को, उसके बाजूबंद को और उसकी लाठी को। और जब लोग उसे जलाने को ले गए तो उसने उनसे कहा, मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये लाठी और मोहर है। और उसने कहा, ये मुझसे ज्यादा सादिक है। कहानी के इस हिस्से पर बात करने की जरूरत है। 1 से 5वीं आयत तक उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया। ये यूसुफ के मुतजाद है। वो अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास गया जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहां सुआ नामी केनानी लड़की को देखा और उससे उसने ब्याह किया। पहले वो अपने भाइयों से जुदा हुआ और उदलामी शख्स के पास गया और उस औरत से ब्याह किया जो कि उसके, मैं कहना चाहूंगा कि जो कि उसकी कौम की ना थी बल्कि केनानी लड़की थी। हम यहूदा के पहले गुनाह से इस हिस्से में क्या सीखते हैं? ये ईमान वाले खानदान की गिरावट के बारे में बताता है। मैं यहाँ 4 नस्लों के दरमियान मुआजना पेश करना चाहूंगा। पहले अब्राहम, दूसरा इजहाक, तीसरा याकूब और चौथा यहूदा। इन चारों में मुआजना किस बात का है? अब्राहम पर यह बात वाज़े थी कि तू मेरे बेटे के लिए केनानी औरत ना ब्याहना, मतलब कि तू मेरे रिश्तेदारों में जाएगा और मेरे बेटे के लिए वहां से एक औरत लेके आएगा। मतलब ये कि अब्राहम को ये मंजूर नहीं था कि उसके बेटे की शादी किसी भी तौर पर किसी गैर औरत के साथ हो। फिर हम दूसरी नस्ल यानी इजहाक तक पहुंचते हैं तो उसे भी पसंद नहीं था कि उसके भाई असौ की किसी गैर औरत के साथ शादी हो, लेकिन फिर भी उसे इजाजत मिल गई और इसी वजह से इजहाक और रिबका की जिंदगी में कड़वाहट पैदा हो गई। और जब हम याकूब तक पहुंचते हैं तो क्या हम नहीं पढ़ते कि जब वो परेशान था, यहूदा ने सुआ नामी लड़की से ब्याह किया, तो क्या वो परेशान था? वो परेशान नहीं था। और जब हम यहूदा तक पहुंचते हैं तो लिखा है कि यहूदा अपने बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। इसका मतलब है कि यहूदा ने खुद अपने बेटे का ब्याह केनानी तमर से कर दिया था। ये बदरजा गिरावट है जिसे अब्राहम ने मंजूर ना किया। इजहाक जो इससे परेशान था, याकूब जिसे इसकी परवाह न थी, और यहूदा जिसने इरादी तौर पर ये सब किया था। ठीक है, इसलिए 38वें बाब में गुनाह वाजे है। वो उस मुल्क की एक लड़की से वाबस्ता हो गया। इसके बाद जी, कलाम मुकद्दस तमर के गुनाहों पर तवज्जो दिलाता है या फिर उसकी अहमकाना हरकत पर। आप हमें तमर के उस गुनाह के बारे में बताएं जो उसने खुदा का इंतजार ना करके किया। उसने अपने तौर पर कदम उठाया और यहूदा को मुश्किल में डाल दिया ताकि उसकी औलाद पैदा हो। मेरा मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहले याद दिलाया था कि मैं तमर को एक अंधेरे में जलती मोमबत्ती कहूंगा। मैं उसको मोमबत्ती क्यों कहूंगा? क्योंकि वही वाहिद एक जरिया था जो अंधेरे में एक किरण थी। मैं यहूदा को कभी भी रोशनी के तौर पर नहीं देख सकता क्योंकि उसके बेटे और वो सब के सब ही बदकार थे। बाइबल हमें बताती है खुदावंद ने देखा कि उसका बड़ा बेटा ईर बहुत ही ज्यादा बदकार है, तो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। उसकी बदकारी इस कदर ज्यादा थी कि खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। वैसे तो वो तमाम लोग ही बहुत ज्यादा बदकार थे, लेकिन इसकी बदकारी बहुत ही ज्यादा थी। यानी यहूदा बदकार था और उसके बेटे भी बहुत ज्यादा बदकार थे, लेकिन एक ही उम्मीद की किरण थी जिसका नाम था तमर, और वो बिल्कुल याकूब और असाऊ के जैसी थी जिन्होंने खुदा की बरकत की, हकारत की। और मेरे ख्याल से इन तीनों में ये बात बहुत यकसां थी। याकूब ने गलत तरीके से बरकत हासिल की और यही बात तमर में नजर आती है। और यहूदा ने गलत भी, तरीके से वो जानती थी कि यहूदा से मसीह आएगा। आमतौर पर दुनिया की हर औरत ये चाहती है कि मसीह उससे पैदा हो, और तमर भी बिल्कुल यही चाहती थी। तमर की यही ख्वाहिश थी कि मसीह उस में से आए, और तमर इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी। और तमर अंधेरे में एक किरण की मानिंद थी। लेकिन यहूदा मसीह की आमद के लिए फिक्र नहीं रखता था, और ना ओनान, ईर और सैला, उन्हें भी फिक्र नहीं थी। अगर उसने आना है तो आ जाए, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तमर को कदर थी, वो फिक्र करती थी कि मसीह आएगा, लेकिन उसने गलत तरीका इख्तियार किया और उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन उसे उम्मीद थी कि मसीह आएगा, और मुझे अफसोस है लेकिन मुझे यकीन है कि मसीह अपने मुकर्ररा वक्त पर आया। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
17वीं आयत में यहूदा को तमर बकरी का बच्चा भेजने का वादा करती है। क्या बकरी का बच्चा और गुनाह में कोई ताल्लुक है? जी भाई यूसुफ, दर हकीकत एक वाज़े ताल्लुक है जिसे हम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में पढ़ सकते हैं, जहां हम देखते हैं कि रिबका ने याकूब के जरिए इसहाक को धोखा दिया था और उसे 2 बकरियों के बच्चे उसने ला कर दिए और उसने खाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि याकूब के 2 बेटों ने अपने बाप को धोखा दिया जब उन्होंने 2 बकरी के बच्चे उससे ला कर दिए। और इसके बाद हम नए अहदनामे में देखते हैं कि एक बड़े बेटे ने अपने बाप से कहा कि तूने कभी हमें कोई बकरी का बच्चा नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाएं। जिंदों की अदालत के दिन खुदावंद भेड़ों और बकरियों को जुदा करेगा, भेड़ें बाईं तरफ जबकि बकरियां दाईं तरफ होंगी। यानी कि बकरी का बच्चा हमेशा ही गुनाह से मुंसलिक है। मतलब ये कि बकरी का बच्चा हमेशा ही गुनाह की कुर्बानी के लिए पेश किया जाता है। जब हम अहबार की किताब के 16वें बाब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गुनाह की कुर्बानी के लिए बकरी का बच्चा पेश करते हैं। सही। मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। जो बात उसने औरत से कही, 18वीं आयत में उसने कहा, तुझे रहन में क्या दूं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसने उसके साथ मुबाशरत की और वो उससे हामला हो गई और वो उठकर चली गई और बुरखा उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। उसने उससे 3 चीजें लीं, मोहर, बाजूबंद और लाठी, और उसने वो तीनों चीजें दे दीं ताकि गुनाह करे। हमें गुनाह के ताल्लुक से बताएं कि ये क्या करता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गुनाह इंसान के साथ क्या करता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा ज़हीन और होशियार लड़की थी और दूर अंदेश भी थी। ना सिर्फ ये, उसने शोहरत परस्ती और ना ही मोहब्बत के लिए ये गुनाह किया। अगर कोई और बात होती तो वो ये गुनाह किसी और शख्स के साथ, मतलब किसी और आदमी के साथ ये गुनाह कर सकती थी। वो नफसानी ख्वाहिश के लिए ये गुनाह नहीं कर रही थी और ना ही वो पैसों की लालच में कर रही थी, बल्कि जब उसने उसके लिए बकरी का बच्चा भिजवाया और पूछा कि वो कस्बी औरत जो रास्ते के बराबर बैठी हुई थी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि कौन सी कस्बी औरत, यहाँ पर कोई कस्बी औरत नहीं है। वो गुनाह नहीं कर रही थी बल्कि वो अपने हक के तलाश में थी और वो थी औलाद। यहूदा ने उसे महरूम रखना चाहा था और आस्तर ये कहती है कि मैं मां बनूंगी चाहे मुझे इसके लिए मरना पड़े। ये गलत तरीका ये था। तरीका गलत था और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन उसने उससे कहा कि मैं तुझे बकरी का बच्चा दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो उसने उससे कहा, ठीक है, तो फिर तू मुझे रहन के तौर पर कुछ रखवा दे। तो उसने कहा, तू क्या चाहती है मुझसे? उसने कहा, तू अपनी कोई चीज रखवा दे, जैसे सर पर जो तूने बांध रखा है वो, या फिर अपना बाजू बंद मुझे दे दे। मशरकी लोगों के लिए जो अहमियत का हामिल था, सर को किसी भी सूरत पर नजर नहीं आना चाहिए, ये इज्जत की निशानी है। और तीसरी लाठी जो कुव्वत को जाहिर करती है। और ये 3 चीजें थीं जो उसने उसके पास रखवाई थीं और जना किया तो उसकी सारी दौलत छीन ली जाती है। मिसाल के 6 बाब में लिखा है कि छिनाले के हमल के सबब से आदमी टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। मैं शख्सी तौर पर एक आदमी को जानता हूं जो बहुत ही ज्यादा अमीर था और गुनाह में गिर गया। वो रास्ते में बैठकर भीख मांग रहा था और कस्बी की कीमत सिर्फ एक रोटी है, और ना सिर्फ एक रोटी बल्कि उसकी इज्जत है। और इमसाल 6 में लिखा है, और वो जख्म और जिल्लत उठाएंगे और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। ये रुसवाई है जो हर जना करने वाले को उठानी पड़ेगी, और लाठी जो कि ताकत को जाहिर करती है और उस इख्तियार को जो कि आपको दिया गया है ताकि आप मुकाबला करें। और इसी तरह लेमुएल की माँ ने अपने बेटे को सिखाया, तू अपनी कुव्वत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालों की तरफ ना निकाल। और यही इमसाल में कहा गया है कि अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में जब तेरी कुव्वत खत्म हो जाएगी तो तू रोएगा। 24वीं आयत में खुदा का कलाम कहता है, और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तमर ने गुनाह किया और उसे छनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा, उसे बाहर निकाल लो कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं। और उसने उससे कहा, सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा,
کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سلا سے نہیں بیایا اور پھر وہ کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ جیسے ہی یہودا نے یہ بات سنی تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس نے اسے جلانے کی سزا سنائی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقی حصے پر بات کریں، میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، یعنی کہ دوسروں پر الزام لگانا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لڑکی بہت دور اندیش تھی اور بہت ذہین تھی اور اس بات کے لیے محتاط تھی، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں تھا۔ میں یہودا میں باقی تمام لوگوں کو دیکھتا ہوں اور سب لوگ اس کہانی پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں ان کو نہیں جانتا، لیکن ہمارا خدا سب لوگوں کو بخوبی جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں خود بھی ایک گناہ گار ہوں اور میری بھی عدالت ہونا ضرور ہے کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ ہمارا زندہ خدا سب لوگوں کی عدالت کرتا ہے اور بائبل میں یہ بات ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں میں کہوں گا اس نے بھی وہی گناہ کیا تھا جو تمر نے کیا تھا، وہ بھی گناہ میں برابر شریک تھا۔ جیسے کہ اس نے کہا میرے اسی کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، میں تیری وجہ سے حاملہ ہوئی ہوں اور اب تو مجھے جلانا چاہتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہودا نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہا ہوگا کہ اسے باہر لے آؤ۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ وہ حاملہ ہے تو اس نے کہا کہ اسے مار دیا جائے، اسے مرنا ہوگا۔ اس نے فوری طور پر حکم دے دیا، لیکن تمر نے کہا جس کی یہ چیزیں ہیں میں اسی سے حاملہ ہوئی ہوں، اور اب آپ پہچانو کہ یہ چیزیں کس کی ہیں، یہ مہر کس کی ہے، اس پر نام لکھا ہے، اور وہ نام جس آدمی کا ہے اسی سے میں حاملہ ہوئی ہوں، اور اس سے آپ لوگ پہچانو کیونکہ اس نے ادلامی دوست کے ہاتھ مجھے بکری کا بچہ بھیجا۔ وہ پکڑا گیا اور فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نے اسے سزا سنا دی۔ سزا سنانا کتنا آسان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں جانتا لیکن ہمارا خدا سب کو جانتا ہے، اور اس دن جب خدا سب کی عدالت کرے گا تو انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر کیا جواب دے گا؟ خدا آسا اور لاٹھی نہیں لائے گا بلکہ وہ آپ کی زندگی کی پوری فلم چلائے گا اور آپ کو دکھائے گا اور کہے گا کہ اب میں تم پہ فرد جرم عائد کرتا ہوں، اور وہ انصاف کرے گا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا ایک سوال ہے کہ خدا نے تمر یا راہب جیسی عورت کو اپنے نسب نامے میں شامل کرنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ جی بھائی یوسف۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمر کے گناہ کے وسیلہ سے مسیح آیا، اور اگر گناہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ مسیح کو آنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہونی تھی۔ اور آخر کون سی چیز ہے جو تمر کو مسیح سے جوڑتی ہے؟ اس کا گناہ۔ اور میری کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اس سے جوڑتی ہے؟ وہ بھی گناہ ہے۔ میں راست بازوں کے لیے زمین پر نہیں آیا بلکہ ان گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں جو گناہ کی دلدل میں ہیں۔ گناہ مسیح سے جوڑتا ہے۔ اس کے بعد ایمان ہے جو ہمیں خدا سے جوڑتا ہے۔ ہم راہب کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب وہ کہتی ہے گناہ مجھے مسیح سے ایک شرط پر جوڑتا ہے کہ میرے اندر کیا ایمان ہے؟ نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ شریعت بے فائدہ ہے، اس لیے روت متی کے پہلے باب میں شامل ہے۔ شریعت اسے کوئی موقع فراہم نہیں کرتی لیکن فضل اسے موقع فراہم کرتا ہے، اس لیے ہم گناہ گاروں کو فضل کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ نسب نامے کی چوتھی عورت بھی کوئی اچھی عورت نہیں تھی۔ بالکل صحیح کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا گناہ گاروں کو بچاتا ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا انہیں ایمان کے وسیلے سے بچاتا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے سے ایک بات تو طے ہے کہ ہماری نجات کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تمر بتاتی ہے کہ گناہ گاروں کے لیے نجات کا موقع ہے۔ راہب بتاتی ہے کہ یہ ایمان کے وسیلے سے ہے۔ روت بتاتی ہے شریعت میں بقا ہے۔ آخر میں اس عورت کا ذکر کروں گا جو اوریا کی بیوی ہے، اور وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نجات ابدی ہے۔ کہانی کے آخر میں ایک خوشخبری ہے۔ 27ویں آیت سے باب کے آخر تک ہمیں پیدائش کا ایک واقعہ نظر آتا ہے۔ آپ ان دو بچوں کی پیدائش کے بارے میں بتائیں جو پیدا ہوئے۔ ہمیں اس کہانی میں کیا نظر آتا ہے؟
اگر ہم یہ کہیں کہ یہ باب ہمیں مختصراً قوموں کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہے جس کی بدولت مسیح آیا، اور 37ویں باب میں لکھا ہے یہودا نے یوسف کو بچایا، یہاں ہم اس قوم کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ پھر آخری حصہ آتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس قوم کا اہم واقعہ کون سا تھا۔ ہم اپنی بات جاری رکھیں گے، لیکن میں اپنے ناظرین سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ یہاں ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ سبق ملتے ہیں، علامتی سبق۔ یہاں پر یہودا یہودی قوم کو پیش کرتا ہے، صحیح۔ وہ قوم جس سے مسیح آیا اور انہوں نے اسے رد کیا۔ پچھلے باب میں یہودا نے یوسف کو بیچ دیا، قوم نے مسیح کو رد کیا اور اسے بیچ دیا۔ قوم نے مسیح کو رد کیا، اس لیے ہمیں یہودی قوم اور مسیح کے تعلق سے اطلاق نظر آتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ باب اس قوم کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، مسیح کی پہلی آمد سے لے کر دوسری آمد تک، اور یہی ہمیں ان دو جڑواں بچوں میں نظر آتا ہے جو اس باب کے آخر میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ دو جڑواں بچے مسیح کی پہلی اور آخری آمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لکھا ہے جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر نکلا، تو دائی نے پکڑ کر اس پر لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی یہ پہلوٹا ہے۔ صحیح۔ یہ مسیح کا عکس ہے، وہ زمین پر آیا، اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمیں چھڑایا اور چھڑانے ہمارے والا۔ لیے موا اور اپنا خون ہمارے لیے بہایا، اور یہی لال رنگ ہمیں اس ڈوری میں نظر صحیح۔ آتا ہے۔ اور مسیح کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس قوم نے اسے رد کیا۔ ٹھیک کیا ہے۔ ہم اس مسیح کو قبول کریں گے جو مصلوب ہوا اور لعنتی موت کو قبول کیا؟ وہ سب نہیں جانتے تھے کہ یہ لعنت ان کی لعنت ہے جسے مسیح نے آ کر صلیب پر اٹھایا، اور اس لیے جب اس نے ہاتھ نکالا تو دائی نے فوراً اس کے ہاتھ پر لال ڈوری کو باندھا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ نکالا اتنے میں اس کا بھائی پہلے پیدا ہو گیا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا کیونکہ وہ زبردستی نکل پڑا۔ یہ ایک علامت ہے مسیح کو رد کرنے کی، جس کے نتیجے میں جو ماضی میں زبردستی نکل آیا وہ مستقبل میں آئے گا، کیونکہ پہلی عہد شکنی 70ویں عیسوی میں کی گئی۔ جب صحیح۔ تیتس آیا تو اس نے شہر کا محاصرہ کیا اور وہاں کے سب لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا، اور یہ وہی بات ہے جو دانیل کے 9ویں باب میں کی گئی کہ میرے ممسوح کو قتل کیا جائے گا، اور آخر تک لڑائی جاری رہے گی جو مقرر کر دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد دوسری عہد شکنی ہوگی اور یہ شاہ شمال مستقبل میں کرے گا۔ اور اس کے بعد بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر لال ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ یہ علامت ہے اس قوم کی جو اسے قبول کریں گے، جو پہلے خون کے ساتھ آیا تھا لیکن جلال میں آنے سے پہلے، اور ہمیں مکاشفہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں پر آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اس کے جلال اور شوکت میں، اور وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا ہے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، یعنی وہ دوبارہ آئے گا جلال اور قدرت میں۔ آفتاب صداقت طلوع ہوگا، یہ جو پہلے آیا تھا وہ ان کے لیے مارا گیا تھا، اور یہ وہی ہے جو دوبارہ آیا ہے۔ وہ پوچھیں گے تیرے ہاتھ پر یہ نشان کیسے ہیں؟ تب وہ ان سے کہے گا کہ یہ زخم میں نے اپنے گھرانے کے لیے لیے تھے۔ خدا کا کلام کس قدر عظیم ہے، اس کے ابواب، جملے، الفاظ، نام اور ناموں جی، کے معنی۔ بالکل۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ در حقیقت مسیح اور مسیح کا کام اور اس کی پہلی اور دوسری آمد بائبل مقدس میں مکمل تفصیل سے درج ہے۔ بائبل کا ایک ہی مقدس کا بس مضمون ہے ایک ہی اور وہ مضمون ہے، مسیح اور ہے، وہ ہے مسیح کا مسیح۔ دکھ اور اس کا جلال۔ شکریہ بھائی آپ یوسف، کا بھی آئے شکریہ۔ مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ تمر نے یہودا سے رہن لیا، مہر، بازو بند اور عصا، یعنی گناہ دولت، عزت اور طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے نئے عہد نامے کے یہودا اور یوسف کے بھائی یہودا کے درمیان موازنہ اچھا لگا۔ پرانے عہد نامے میں یہودا نے یوسف کو 20 چاندی کے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ اس باب میں ہم یہودا کا کردار دیکھتے ہیں کہ اس نے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ نئے عہد نامے میں یہودا نے اپنے خداوند کو 30 چاندی کے سکوں کے عوض بیچا۔ اس سے پوری یہودی قوم کے ارادے نظر آتے ہیں کہ ان کا کردار کس قدر برا تھا۔ صحیح۔ گناہ کے تعلق سے کوئی چھوٹ نہیں ہے، لیکن زناکاری کا گناہ بہت ہی سنگین ہے، جو پیسہ اجاڑ دیتا ہے، تباہ کرتا ہے اور رسوائی لاتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، بائبل مقدس میں اس کالے صفحے کا شامل ہونا ضرور تھا، یعنی کہ یہودا کی گراوٹ اور اس کا ماضی۔
تاکہ یوسف کی حلیمی اور بڑائی ظاہر ہو۔ یوسف ایک واضح مثال ہے اور جلال کے خداوند مسیح یسو کے درمیان بہت مماثلت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس ایک بدعنوان قوم کے درمیان اور مسیح یسو کے تعلق سے واضح طور پر فرق کو ظاہر کرتی ہے، یعنی ایک قوم جو کہ تاریکی اور ناپاکی میں ہے اور عزیز بیٹے اور اکلوتے بیٹے کے درمیان فرق ہے۔ پانی کے بپتسمے کے وقت ایک بڑی بھیڑ گناہ کے اقرار کے لیے بپتسمہ لینے آئی، یعنی ایک یہودی قوم، لیکن مسیح خداوند کو گناہوں کے اقرار کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ باپ کا اکلوتا اور کامل بیٹا ہے جس نے گناہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ تھا اور نہ ہی وہ گناہ سے واقف تھا۔ اس لیے آسمان کھل گیا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہمیں مسیح پر فخر ہے، ہمیں مسیح کے کامل ہونے پر فخر ہے۔ مسیح کی انسانی تاریخ پر اس شخص کے لیے باعث عزت ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس کی کہانی چاروں اناجیل میں گناہ سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ مسیح ان کو عزت دیتا ہے جو اس کے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ چاروں اناجیل میں مسیح کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔